کہانی خاموش دلوں کی صدا، حصہ اول، ملاقات اور محبت کا آغاز۔ لاڑکانہ کی ایک پرسکون گلی میں ہلکی دھوپ کے ساتھ اسکول کی گھنٹی بج رہی تھی۔ طلباء اپنی کلاسوں کی طرف دوڑ رہے تھے اور ماحول میں کسی خوشبو کی طرح تازگی تھی۔ وہ دن علی کے لیے بالکل عام لگ رہا تھا، لیکن یہ عام دن اس کی زندگی بدلنے والا دن ثابت ہونے والا تھا۔ علی ایک خاموش، کم بولنے والا نوجوان تھا۔ اس کے دوست بہت کم تھے اور وہ زیادہ تر اپنی دنیا میں رہتا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ان کہی اداسی تھی جو ہر کسی کو محسوس ہوتی تھی مگر کوئی سمجھ نہیں پاتا تھا۔ وہ جب بھی مسکراتا، وہ مسکراہٹ جیسے دل کے ایک کونے سے نکلی ہوتی اور دل کی چھپی کہانی کو چھپا لیتی۔ اسی دوران کلاس کے ایک کونے میں مریم کی آمد ہوئی۔ مریم ایک خوش مزاج بہمت لڑکی تھی جس کی آنکھیں ایک جادوئی چمک رکھتی تھیں اور ہر کسی کی نظر اسے دیکھتے ہی تھم جاتی۔ اس کی مسکان میں وہ کشش تھی جو دل کو فوراً اپنی طرف کھینچ لیتی۔ پہلی نظر میں علی اور مریم کی نظریں ٹکرائیں۔ علی کی سانس جیسے رک گئی اور اس کا دل دھڑکنے لگا۔ مریم کی ہلکی سی مسکان نے علی کے دل میں کچھ نیا سا جذبہ جگا دیا۔ وہ کبھی کسی لڑکی کو اس طرح محسوس نہیں کر پایا تھا۔ دن گزرتا گیا اور علی نے محسوس کیا کہ مریم کی موجودگی کے بغیر دن ادھورا سا لگتا ہے۔ اس نے ہمت کی اور ایک دن کلاس کے بعد مریم کے قریب جا کر بات کرنے کی کوشش کی۔ سلام، تم کیسے ہو؟ علی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مریم نے مسکرا کر جواب دیا، میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ یہ چھوٹی سی بات جیسے ہوا کی ایک ہلکی جھونک تھی جس نے دونوں کے دلوں کو قریب کر دیا۔ دن بہ دن ان کی باتیں بڑھنے لگیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے لطیفے کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے اور کبھی کبھی کلاس کے دوران ایک چھوٹی سی آنکھ سے بات کر لیتے۔ کچھ مہینوں بعد یہ تعلق محبت میں بدل گیا۔ علی اور مریم ایک دوسرے کے لیے خاص بن گئے۔ وہ گھنٹوں لمبی باتیں کرتے، اپنے خواب اور امیدیں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے اور ہر چھوٹی خوشی کو مل کر محسوس کرتے۔ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے کی سنگیت میں گھل گئی تھیں، لیکن زندگی ہمیشہ ہنسی خوشی نہیں رہتی۔ ایک دن مریم کے والدین نے اعلان کیا کہ وہ ایک دوسرے شہر منتقل ہونے والے ہیں۔ مریم کے والدین نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مریم کی تعلیم اور مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے۔ یہ خبر علی کے لیے ایک صدمے کی مانند تھی۔ دل کی گہرائیوں سے وہ جانتا تھا کہ جدائی قریب ہے اور وہ مریم کو کھونے کا خوف محسوس کرنے لگا۔ مریم بھی اس درد کو محسوس کر رہی تھی، لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو خوش رکھنے کے لیے اسے چھپانے کی کوشش کی۔ اس دن علی اور مریم نے آخری بار اسکول کی گلی میں بیٹھ کر بات کی۔ ہوا میں ہلکی خوشبو اور پرانی یادیں گھل رہی تھیں۔ چلی، مجھے جاننا ہے کہ تم ہمیشہ میرا انتظار کرو گے۔ مریم کی آواز میں تھوڑی سی لرزش تھی۔ علی نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، چاہے وقت اور فاصلے ہمیں جدا کر دیں، میرا دل ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ ان آنکھوں کی نمی، ان کے دلوں کی گہرائی اور یہ وعدہ ایک دوسرے کے لیے محبت کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ حصہ دوم کا آغاز۔ مریم کے جانے کے بعد علی نے محسوس کیا کہ ہر دن ایک صحرا کی طرح خالی ہے۔ اسکول کی گلیاں، کلاس رومز اور وہ سب لمحے جہاں وہ خوشی مناتے تھے اب صرف یادیں رہ گئی تھیں۔ لیکن علی نے اپنی محبت کو زندہ رکھنے کے لیے ہر دن ایک نئی امید کی تلاش شروع کی۔ مریم کے جانے کے بعد علی کی دنیا جیسے ایک دم سنسان ہو گئی۔ اسکول کی وہ گلیاں، کلاس رومز اور ہر وہ جگہ جہاں وہ مریم کے ساتھ خوشی کے لمحے گزار چکا تھا اب صرف خالی دیواروں کی طرح نظر آتی تھی۔ ہر دن علی کے دل پر ایک بھاری بوجھ بن کر گزرتا۔ رات کو علی کے کمرے میں جب سب سو جاتے، وہ اکثر کھڑکی کے پاس بیٹھ کر آسمان کی تاریکی میں مریم کی تصویر دیکھتا۔ اس کی یادیں، اس کی ہنسی، اس کی وہ چھوٹی چھوٹی باتیں، سب کچھ علی کے دل میں دوبارہ زندہ ہو جاتے۔ ہر بار وہ مریم کا نام لیتا، اس کی آواز کانوں میں گونجتی اور دل سے ایک خاموش دعا نکلتی، خدا کرے وہ خوش رہے اور کبھی مجھے نہ بھولے۔ علی کے دوست بھی اس کی اداسی کو محسوس کر رہے تھے، لیکن علی نے خود کو تنہائی میں چھپانا بہتر سمجھا۔ وہ کم بولتا، کم ہنستا اور اکثر اسکول کے صحن میں اکیلا بیٹھا رہتا، ہر لمحہ مریم کی یاد میں ڈوبا رہتا۔ مریم بھی نئے شہر میں تھی، لیکن وہ بھی علی کو بھول نہیں پائی۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر اس کی وہ باتیں یاد کرتی جو کبھی ہنسی خوشی کے ساتھ کی جاتی تھیں۔ کبھی وہ علی کے بھیجے گئے چھوٹے پیغامات پڑھ کر مسکرا دیتی، کبھی دل بھر کر روتی۔ وہ جانتی تھی کہ فاصلے کے باوجود محبت ہمیشہ دلوں میں زندہ رہتی ہے، مگر حقیقت یہ بھی تھی کہ دل کی دھڑکنیں بھی تنہائی میں کچھ بے بسی محسوس کرتی ہیں۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم کے بغیر بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہر کوشش کے ساتھ دل کا درد اور یادیں زیادہ گہری ہوتی گئیں۔ وہ اسکول کے بعد کبھی کسی پارک میں بیٹھتا، کبھی خاموش کمرے میں کتابیں پڑھتا، لیکن ہر جگہ مریم کی کمی محسوس ہوتی۔ پھر ایک شام جب بارش کی ہلکی بوندیں زمین پر گر رہی تھیں،
علی اسکول کے صحن میں کھڑا ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل کی گہرائی سے کہا، مریم، میں تمہیں چاہتا ہوں، چاہے دنیا ہم سے کتنی بھی دوری رکھے۔ میرا دل تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ اسی لمحے علی نے محسوس کیا کہ محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں، بلکہ دل میں بسنے، یاد رکھنے اور دعا کرنے کا نام ہے۔ مریم کی یادیں اس کے لیے درد کے ساتھ ساتھ سکون بھی بن گئی تھیں۔ دن گزرتے گئے اور علی نے اپنی زندگی میں چھوٹی خوشیوں کی تلاش شروع کی۔ وہ دوبارہ کتابوں میں مشغول ہوا، کھیلوں میں حصہ لینے لگا اور آہستہ آہستہ اپنی اندرونی دنیا میں سکون پیدا کرنے لگا۔ لیکن دل کی گہرائی میں مریم ہمیشہ زندہ رہی، ایک خاموش صدا کی طرح جو ہر لمحہ اسے یاد دلاتی، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وقت کی تیز رفتار نے علی کے دل کے زخموں کو آہستہ آہستہ بھر دیا تھا، لیکن مریم کی یادیں ہمیشہ اس کے دل میں ایک نرم درد کی طرح زندہ رہیں۔ وہ جانتا تھا کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، چاہے فاصلے کتنے بھی ہوں۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ مریم سے رابطہ کرے گا۔ اس نے اپنے موبائل پر اس کا نمبر ڈائل کیا، دل کی دھڑکن تیز، ہاتھ ہل رہے تھے۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد فون کی دوسری طرف مریم کی ہلکی سی آواز آئی، ہیلو علی۔ علی کا دل جیسے چھلانگ لگا گیا۔ اس نے آہستہ کہا، مریم، تمہاری آواز سن کر میرا دل خوش ہو گیا، میں تمہیں بہت یاد کرتا رہا۔ مریم بھی کانپ رہی تھی لیکن خوشی سے، علی، میں بھی تمہیں بہت یاد کرتی رہی ہوں، فاصلے نے ہمیں جدا کر دیا، لیکن تمہارا دل ہمیشہ میرے ساتھ تھا۔ یہ باتیں سن کر علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لمحہ وہ لمحہ ہے جس کا وہ طویل انتظار کر رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد علی اور مریم نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ وہی لاڑکانہ کی پرانی گلی، وہی اسکول کا صحن، اور اس بار دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے پوری طرح تیار تھے۔ جب علی نے مریم کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوشی اور محبت کی جھلک تھی۔ مریم بھی رکی اور دونوں کی نظریں ملیں۔ بغیر کسی لفظ کے دونوں ایک دوسرے کی طرف دوڑے اور دل سے دل کی گہرائی میں چھپی محبت کو محسوس کیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا علی، مریم نے دھیرے سے کہا۔ علی نے اس کے ہاتھ تھامے اور سر ہلا کر جواب دیا، میں بھی نہیں، یہ وعدہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ دن، وہ لمحہ اور وہ ملاقات ایک نئی شروعات بن گئی۔ علی اور مریم نے سمجھا کہ جدائی صرف ایک امتحان تھا۔ محبت کی طاقت نے ان کو دوبارہ قریب کیا۔ اب وہ دونوں نہ صرف محبت میں، بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ جان گئے کہ حقیقی محبت وہ ہے جو فاصلے، وقت اور مشکلات کے باوجود دل میں زندہ رہتی ہے۔ اختتام، علی اور مریم کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ محبت کبھی ختم نہیں ہوتی اور جدائی صرف دلوں کو مضبوط بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ زندگی میں اگر محبت سچی ہو تو ہر درد کے بعد خوشی ضرور آتی ہے اور دل کی خاموش صدا ہمیشہ سنائی دیتی ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مریم اور علی کی دوبارہ ملاقات کے بعد زندگی کی خوشیوں میں بھی چھوٹے چھوٹے مسائل آنا شروع ہوئے۔ علی کو اپنے خاندان کی ذمہ داریوں کا بوجھ تھا، جبکہ مریم کے والدین کا خیال تھا کہ وہ اپنی تعلیم اور مستقبل کے لیے زیادہ محفوظ جگہ پر ہیں۔ یہ فاصلے، ذہنی دباؤ اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلط فہمیاں کبھی کبھار ان کے تعلق میں دراڑ ڈال دیتے ہیں۔ ایک دن علی نے محسوس کیا کہ مریم تھوڑی دور ہو گئی ہے۔ اس کی باتوں میں وہ پہلی جیسی مٹھاس نہیں رہی۔ دل میں ایک چھوٹا سا خوف ابھرنے لگا، کیا ہم واقعی ایک دوسرے کے لیے ہیں؟ مریم بھی علی کے رویے سے گھبرا رہی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ علی اسے ہر وقت اپنے دل میں رکھے، لیکن علی بعض اوقات اپنی خاموشی میں کھو جاتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایک شام جب سورج کی آخری کرنیں زمین پر پڑ رہی تھیں، علی نے مریم کو فون کیا، مریم، ہم شاید کچھ غلط فہمیاں لے کر رہ گئے ہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ علی کی آواز میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی۔ مریم نے گہری سانس لی اور جواب دیا، ہاں علی، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ ہم فاصلے اور مصروفیات میں کچھ بھول بیٹھے ہیں۔ اس گفتگو نے دونوں کے دلوں میں چھپی محبت کو پھر سے زندہ کر دیا۔ وہ جان گئے کہ محبت صرف خوشیوں میں نہیں، بلکہ امتحان اور مشکلات میں بھی مضبوط رہتی ہے۔ حصہ پنجم، جدائی کا خوف اور قربت کی ضرورت۔ چند ماہ بعد علی کو ایک موقع ملا کہ وہ مریم کے شہر جائے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، لیکن خوشی اور خوف دونوں ساتھ تھے۔ مریم نے بھی اپنی تیاریاں کیں اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اسکول کے صحن میں دوبارہ ملاقات کریں گے، جس جگہ پر ان کا رشتہ شروع ہوا تھا۔ جب علی وہاں پہنچا تو اس نے مریم کو درخت کے نیچے کھڑا دیکھا۔ وہ بارش کے بعد کی خوشبو سے مہکتی ہوئی، اس کے بال ہلکی ہوا میں لہرا رہے تھے۔ علی نے دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں کبھی نہیں چھوڑوں گا مریم۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی کی ملا جلی روشنی تھی۔ وہ بولی، میں بھی علی، میں بھی۔ اس دن انہوں نے سمجھا کہ محبت صرف دل کی بات نہیں، بلکہ ساتھ دینے اور سمجھنے کا نام بھی ہے۔ حصہ ششم، وقت کے ساتھ مضبوط رشتہ۔
اب علی اور مریم نہ صرف محبت میں بلکہ زندگی کے ہر لمحے میں ایک دوسرے کا سہارا بن گئے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں خوشی ڈھونڈتے، ایک دوسرے کی کامیابیوں میں خوش ہوتے اور ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا سہارا بنتے۔ مریم نے علی کو یہ سبق بھی دیا کہ محبت کا مطلب صرف قریب ہونا نہیں بلکہ ایک دوسرے کی فکری اور جذباتی ضروریات کو سمجھنا بھی ہے۔ علی نے بھی مریم کے دل کو اپنی محبت سے مضبوط کیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ زندگی کی ہر آزمائش میں ایک دوسرے کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ حصہ ہفتم، محبت کی مکمل کامیابی۔ کچھ سالوں بعد علی اور مریم نے ایک چھوٹی سی تقریب میں اپنے والدین اور دوستوں کے سامنے اپنے رشتے کا اعلان کیا۔ ہر آنکھ میں خوشی، ہر دل میں سکون تھا۔ ان کی محبت کی کہانی اب نہ صرف ان کے دلوں میں بلکہ ہر اس شخص کے دل میں زندہ تھی جو ان کے سفر کو جانتا تھا۔ علی اور مریم کی زندگی کے یہ لمحات ہمیں یہ سکھاتے ہیں، محبت صرف ساتھ ہونے کا نام نہیں بلکہ ہر دور میں دل کی گہرائیوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود رہنا ہے۔ جدائی ایک امتحان ہے جو دلوں کی طاقت اور محبت کی گہرائی کو پرکھتا ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جو فاصلے، وقت اور مشکلات کے باوجود زندہ رہتی ہے اور ہر درد کے بعد خوشی ضرور لاتی ہے۔ آخر کار علی اور مریم